بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مجھے ایک فون آتا ہے کہ میرے بیٹے نے کل ہی 9th کا امتحان پاس کیا ہے اور وہ میٹرک میں آیا ہے، لیکن اس کے سر میں بہت شدید درد ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ میں خود ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تو میں نے جب اپنے بچے کا بی پی چیک کیا تو یہ تقریباً 190-200 کے لگ بھگ ہے، اوپر والا، اور نیچے والا 110 اور 120 ہے۔ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا کیا آپ نے اپنے بچے کی ٹانگوں کا بی پی چیک کیا؟ کہنے لگے کیا ٹانگوں کا بھی بی پی چیک ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، اصولاً دونوں بازوؤں کا، دونوں ٹانگوں کا، پھر بٹھا کے پھر مریض کو کھڑا کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ بی پی کتنا ہے، اور اس کے بعد پھر پیراڈاکس چیک کرتے ہیں۔ لمبا سانس لینے کے بعد سانس روکیں تب بی پی چیک کیا جاتا ہے، سانس باہر نکالیں، سانس کو روکیں تب بی پی چیک کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں پیراڈاکس کا پتہ چلتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے تو ٹانگوں کا بی پی چیک کرنا نہیں آتا، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ وہ جب اپنے بیٹے کو ہمارے پاس لے کے آئے اور ہم نے معائنہ کیا تو وہی چیز نکلی جس کا مجھے شک تھا۔ جب ہم نے اس بچے کا مکمل معائنہ کیا، دونوں بازوؤں کا بی پی چیک کیا، وہ تھا 190، 120، 200، 110، 120، لیکن ٹانگوں کا پریشر صرف 80/40، دونوں ٹانگوں کا۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کوکٹیشن آف دا ایورٹا۔ اب یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں اس نالی میں تنگی آ جاتی ہے، اس بڑی شریان میں تنگی آ جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور پھر چھاتی سے ہوتی ہوئی پیٹ میں جا کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک نالی دائیں طرف چلی جاتی ہے ٹانگوں کی طرف، اور دوسری نالی بائیں طرف چلی جاتی ہے اور نیچے ٹانگوں کو سپلائی کرتی ہے۔ اب ایورٹا کا وہ حصہ جو تنگی سے پہلے کا ہوتا ہے، اس میں سے جو نالیاں نکلتی ہیں وہ جسم کے اوپر کے حصے کو سپلائی کرتی ہیں، دماغ کو خون لے کے جاتی ہیں، بازوؤں کو خون لے کے جاتی ہیں، چھاتی کے اوپر کے حصے کو خون لے کے جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ نالیاں اس ایورٹا سے تنگی سے پہلے نکلتی ہیں تو ان میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس تنگی کے بعد اس ایورٹا سے جو نالیاں نکلتی ہیں ان میں دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ٹانگوں کے اندر پریشر کم ہوتا ہے، بازوؤں کے اندر پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوکٹیشن آف دا ایورٹا، ایورٹا کی تنگی وہ کیفیت ہے، وہ کنڈیشن ہے، اگر اس کو وقت پر تشخیص کر لیا جائے تو بچے کو بے شمار پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم یہ عادت اپنا لیں کہ اپنے تمام مریضوں کا بلڈ پریشر چیک کریں گے، دونوں بازوؤں کا، دونوں ٹانگوں کا، تو ہم اس مرض کا بہت جلد پتہ چلا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کوکٹیشن آف ایورٹا کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کا ویلو جسے ہم ایورٹک ویلو کہتے ہیں، اس کے بجائے 3 پردوں کے 2 پردے ہوتے ہیں، اور اسے بائی کسپڈ ایورٹک ویلو کہا جاتا ہے۔ اس ویلو کی تنگی اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھے موٹے ہو سکتے ہیں، اور پھر دل کے پٹھوں کے موٹے ہونے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس بچے کو تشخیصی مراحل سے گزارا، چھاتی کا ایکس رے، ایکو، اس کے بعد سی ٹی انجیو کی گئی، اور جب تمام صورتحال واضح ہو گئی، اس بچے کو اسٹینٹ ڈالا گیا، اور آج یہ بچہ اپنی زندگی کے دن بہترین انداز میں گزار رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے تمام افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، توانا
اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔